ملکوں میں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ انڈین میڈیا نے بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا مودی سرکار کو؟ اگر ہم تھوڑا پریکٹیکل بات کریں تو انڈس واٹر ٹریٹی کو کافی حد تک انہوں نے سسپینڈ تو کر ہی لیا ہے, اٹیک نہ بھی کرے وہ بات کی بات ہے, وہ سچویشن بات کی بات ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا سر پر چڑھنے والا یہ جو انڈین میڈیا ہے یہ مودی سرکار کو بہت فیور دے رہا ہے, فیور لے بھی رہا ہوگا؟ اس کا آپ کیا نتیجہ دیکھتے ہیں؟ بالکل, دیکھیے جب بھی کسی بھی سماج کے اندر, کسی بھی ملک کے اندر انتہا پسندی بڑھتی ہے تو وہاں پہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں. میڈیا کو کنٹرول کرنا تو بہت ضروری ہوتا ہے نا. اور یہاں پہ یہی میں بار بار بات کرتا ہوں بھارت کے بارے میں. اگر ہم ادھر کے کلچر کو, ادھر کے اوریجنل جو ایشوز ہیں انہیں دیکھیں تو وہ یہ تھا کہ ہندو اکثریت آبادی تو ہے لیکن وہاں پہ اقلیتیں بھی کم تعداد میں نہیں ہیں, اور پھر اس کی سراؤنڈنگز میں بھی جو معاملات ہیں وہ اور طرح کے ہیں. تو اسی لیے وہاں پہ یہ ہندوؤں کو ابھارنے کے لیے پہلے پولیٹیکل رائٹ کی بات کی گئی. اور یہ اگر آپ کو یاد ہوگا سردار پٹیل جو پہلے ان کے نہرو کیبنٹ میں تھے, ادھر سے لے کے آج تک یہ چیزیں چلتی رہی ہیں ان کے اندر. تو ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈا تو کیا ہے کہ ہماری وہ آج کل ان کی فلمز دیکھیں مغلز کے خلاف بنائیں گے, پرانی ان کی فلمز دیکھیں تو مغلز کو گلوریفائی کرتے تھے. یہ مغل اعظم کیا ہے جس کے اوپر انڈیا آج تک اتراتا ہے, اور اب انہیں بنانا پڑ رہی ہیں کیسی کیسی یہ موویز بنا کے مسلم حکمرانوں کو. تو یہ ان کا ٹرن ہے, یہ جو ہندوتوا سے آیا ہے, یہ بی جے پی سے آیا ہے, یہ جو ٹرن آیا ہے, تو اب وہ ایک نئے طرح کا انہیں اپنا سماج تشکیل دینا چاہ رہے ہیں جہاں پہ ہندو ہونے پہ ناز کیا جائے, فخر کیا جائے. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کا مذہب ہے وہ کریں, لیکن ان کے اپنے مذہب کے ساتھ جڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر یا مسلمان ملک کے اوپر یا پاکستان کے اوپر اپنا یہ رعب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے تو ایک جنگی جنون پیدا کریں. تو میں سمجھتا ہوں انڈین اسٹیٹ پالیسی جو ہے, انڈین اسٹیٹ پالیسی ہمیشہ سے یہ ہے کہ سفارتکاری میں وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا مقابلہ وہ ریزنیبلی کر نہیں سکتے ہیں ایشوز کے اوپر. کشمیر کا ایشو UN کے اندر اگر جائیں تو سفارتکاری میں, ڈپلومیسی میں وہ ہمارا جواب نہیں دے سکتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ جنگی جنون پیدا کرتے ہیں. اس جنگی جنون سے پھر ہمارے خلاف یہ جو اسلامی فوبیا کا ہے, اسے اسلاموفوبیا کا ہے, اسے استعمال کرتے ہیں. پھر پاکستان کے جو دہشت گردی جس کا ہم شکار ہیں اسی کو وہ ٹول بنا کے ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آج میں یاد دلانا چاہوں گا طاقتوں کو جنہوں نے ہمیشہ کہا, جب ہیلری کلنٹن تھی فارن منسٹر US کی, سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی, تو انہوں نے اس وقت بات کی تھی کہ ہم پاکستان کو اب تنہا نہیں چھوڑیں گے. پاکستان نے ہماری جنگیں لڑی ہیں اور ہم نے ظلم اور زیادتی کی ہے. یہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جب آئی تھی 2012 میں 11 میں, تو انہوں نے یہ بات کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں آج عالمی طاقتوں پہ اس پہ غور کریں کہ پاکستان نے یہ جتنی جنگیں کی ہیں, آج ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, اس کا شکار ہیں, تو یہ ہم نے دنیا کے امن کے لیے کی ہیں. اب یہ تیسری دفعہ ہو چکا ہے, اور اگر ہم مودی کی بات کریں تو کچھ وہاں کی اسٹیٹس میں ابھی الیکشن بھی آگے ہونے جا رہا ہے, اس کی پوزیشنز وہاں پر بالکل بھی اسٹرانگ نہیں ہیں, اور جہاں پر ہے وہاں پر بھی ماشاء اللہ تعالیٰ دھاندلی سے ہیں. تو آپ کو کیا کتنی صداقت لگتی ہے کہ یہ جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس ابھارے گئے ہیں مودی سرکار کی طرف سے, یہ کیا اس کو کوئی فائدہ دیں گے؟ دیکھیے یہ میرے خیال سے بھارت کے بھی ووٹر کا بھی امتحان ہے کہ اگر اب اسی طرح چلنا ہے, نفرت کے اوپر چلنا ہے. ایک عرصے سے دیکھیے اب بھارت کا ہر چیز بند کر کے دیکھ لی. ہم نے مذاکرات کی کوشش بھی, جنگیں ہوئیں, مذاکرات ہوئے, اب تو سب کچھ بند کر لیا نا. اب تو بارڈرز تک ہر چیز بند آپ کرنا چاہ رہے ہیں, کی ہوئی ہے. اگر اسی طرح جینا ہے, اسی طرح رہنا ہے, اسی طرح چلنا ہے تو ہم تو تیار ہیں, لیکن کیا بھارت اس طرح چل پائے گا؟ پہلی بات یہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگی جنون, میں نے پہلے بھی یہی ذکر کیا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو اسٹیٹس کے اندر کچھ الیکشن ہے, BJP کی صورتحال بڑی خراب ہوئی ہے. پھر میں نے کہا بجھتا ہوا چراغ, میرے خیال سے مودی کا آخری الیکشن ہوگا یہ والا. اچھا یہ بجھتا ہوا جو چراغ ہے نا, اب اس کے پاس چیزیں نہیں ہیں, پروگرام نہیں ہے, باتیں بہت بہت بڑی کرتی ہیں, تیل نہیں ہے نا چراغ, بس باتیں ہوتی ہیں. اب آپ کے پاس 3 ٹینیورز ہوں, بڑے بڑے دعوے ہوں, اور آپ کے ملک کے حالات اسی طرح ہوں. آپ باہر تو شائننگ انڈیا کی ٹھیک ہے, آپ تصویریں لگا لیں, آپ فیس بک کے اوپر, ایکس کے اوپر بڑے ملکوں کے ساتھ اپنے گرم جوشی سے کسی کو چائے بنا کے پلا رہے ہیں, کسی کے گلے لگ رہے ہیں, تو یہ کرتے پھریں. لیکن بھارت کے انٹرنل صورتحال کیا ہے,
بھارت کے معاملات کیا ہیں, عوام کے کیا حالات ہیں, تو وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کیا ایشوز ہیں. تو اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے پھر ایک دفعہ کوشش کی ہے کہ ایشوز کو پیچھے ہٹایا جائے اور جنگی جنون لے کے آئیں. اچھا, ہمارا ان کے انٹرنل معاملات سے کوئی دخل نہیں ہے, جیتیں ہاریں بھاڑ میں جائیں, ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے. لیکن ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ جنگی جنون ابھاریں گے تو پھر جواب یہاں سے بڑا کرارا ملے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ مجھے حیرت بھی ہے اور ہنسی بھی آ رہی ہے کہ عوام را سے سوال کرنے لگے ہیں کہ اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر. جی بالکل, 10 منٹ میں جو ہے وہ آپ نے ایف آئی آر کٹوا دی, اسکیچز وغیرہ بنوا لیے, پہلگام واقعے کے متعلق ساری آپ نے جو ہے وہ اپنی تفتیش مکمل کر لی, ثبوت ایک نہ دیا. دیکھیں یہ ان کا تماشا ہے. کوئی بھی واقعہ ہو, یہ ممبئی میں ہوا تھا حملہ تو انہوں نے ایک تماشا لگا لیا تھا اس وقت بھی. اب یہ پہلگام کے اوپر یہ جو ہے ہوا ہے, آپ کی وہاں پہ 7-8 لاکھ جو آپ کی اناؤنسڈ ہے فوج وہاں پہ موجود ہے, پھر آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, پھر آپ کہتے ہیں آپ نے آباد کاری کر کے وہاں کے پہ جو آبادی کا تناسب ہے مسلمانوں کی اکثریت اسے بدلنے کی کوشش کی ہے. کھلے عام کر رہے ہیں, اسٹیٹس آپ نے اسپیشل کشمیر کا ختم کیا, وہاں پہ آپ کا بالکل ایک میں کہتا ہوں ہر فرد کے اوپر ہی آپ نے فوجی بٹھایا ہوا ہے. اچھا, اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو آپ کو یہ تو آپ کے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کی جو 7-8 لاکھ فوج مٹھی بھر ان کے نزدیک ان سے نہیں لڑ سکتی, اور اگر کسی نے ان کے واقعہ کیا ہے دہشت گردی کا, آپ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ 25 کروڑ آبادی والے ایٹمی طاقت سے سارا کا سارا پلندہ جو ہے وہ اٹھا کے حافظ سعید اور سیف اللہ قصوری پہ ڈال دیا ہے. اور وہ ایک بالی ووڈ کا پورا اسکرپٹ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے فلم کی طرح نا, کہ کہاں پر بیٹھ کر پلاننگ کی, کس طرح سے کیا. ارے بھائی, اتنا اگر پاکستان میں ان کا سسٹم انٹیلیجنس کا اسٹرانگ ہوتا تو کشمیر میں اتنا بڑا فیلئر کیسے ہو جاتا بھائی؟ بالکل, یہ کشمیر میں فیلئر ہوتا. اچھا, ان کی فلمز کا بھی ایک نا انداز رہا ہے, مخصوص قسم کا انہیں کبھی پاکستان دکھانا ہونا تو کم از کم میں کہتا ہوں اب تو یہ سارا سوشل میڈیا آ گیا ہے, میڈیا ہے, اب پاکستان کو دیکھ ہی نہیں کیسا ہے. مخصوص قسم کے چہرے دکھاتے ہیں, مخصوص قسم کے حلیے دکھاتے ہیں. وہ پاکستان ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا جو پاکستانیوں نے. تو یہ ان کا وہ پالیسی ہے, وہ تماشا ہے. اچھا, ہمارا یہ کبھی بھی موضوع نہیں ہوتے ہیں. ہمارے میڈیا کا, ہمارے ڈراموں کا, ہماری فلمز کا بھارت موضوع نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ان کا موضوع کیوں ہے. اتنا یہ کیا ہم سے خوف زدہ ہیں, انہیں کیا ڈر ہے کہ ہر وقت انہیں یہ پرابلم ہے. تو اب اس سے نکل آنا چاہیے, اس سے سمجھ لینا چاہیے. پاکستان کو دیکھیے, جب انہوں نے پاکستان توڑا 71 میں 16 دسمبر کو فال آف ڈھاکہ ہوا, اس کے بعد جب بھٹو صاحب گئے, اندرا گاندھی کے ساتھ مذاکرات ہوئے, اس وقت انہوں نے ہمارے جنگی قیدی 93,000 تھے, زمین تھی. لیکن بھٹو صاحب نے جب سیاست کی تو یہ وہ جانتی تھی, وہ ایک پولیٹیشین تھی, مدبر رہنما تھی, وہ جانتی تھی کہ کیا حالات ہوں گے. انہوں نے فوری ان معاملات کو حل کیا. تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ہمیں توڑنے کے باوجود ہمارے عزائم نہیں توڑ سکے. آپ ہمیں, اور آج تو ہم ایک ایٹمی قوت ہے, یہ 71 والا 70 والا پاکستان نہیں ہے. آج انہیں پتہ ہے کہ ہماری فوج کی کیا کیپیبلٹی ہے, یہ جانتے ہیں. فوج کی کیپیبلٹی, ایئر فورس نے طیارہ گرایا ہے اور پھر وہ جو پوزیشن لاک کی تھی ان کے فوجی افسر کی, تو ان کو اچھے سے اندازہ ہے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. اسی لیے صرف میڈیا پہ یہ چلاتے رہیں گے, میڈیا پہ چلا رہے ہیں. اگر ان کا میڈیا سنے تو اس وقت تک تو 100 حملے ہو کے اور یہ ہر شے نیست و نابود کر چکے ہیں نا. بالکل, یہ ان کے خواب ہیں. پاک فضائیہ نے ان کو کئی بار دھول چٹائی ہے, لگتا ہے ان کو دھول بھی بہت پسند آ گئی ہے چائے کی طرح. جی, تو پھر میرے خیال سے چائے کے کپ تو ہمارے پاس بھی حاضر ہیں, چائے پینے چاہتے ہیں تو آ جائیں. تو مجھے بڑی ہنسی آئی, عامر صاحب کہتے ہیں پانی بند کر دیا, اب چائے کیسے پئیں گے, لگتا ہے انہوں نے دودھ پتی نہیں پی. میں کہتا ہوں کہ اس دفعہ چائے والا ہی ہمارے پاس بھیجے. ہماری چائے ہم اس چائے والے کو پلاتے ہیں. یہ جو ان کا چائے والا ہے, پہلے تو ہم نے وہ جو انہوں نے بھیجا تھا اسے پلا کے بھیجی ہے. اگر انڈیا چاہتا ہے کہ امن ہو, 1.5 کروڑ لوگوں کو امن کی زندگی میسر آئے اور 1.5 ارب لوگوں کو امن کی زندگی میسر آئے, ہم جہاد کریں, ہم جنگ کریں غربت کے خلاف, ہم جنگ کریں جہالت کے خلاف, ہم جنگ کریں بیماری کے خلاف. اگر یہ چاہتے ہیں تو ہمارے پاس چائے کے کپ ہیں, یہ چائے والا بھیجیں. ہم ایک ایسی چائے اسے پلائیں گے, اس کا جنگی جنون ختم ہو جائے گا. بھارت اسے ٹھیک نہیں کر سکا, اب یہ ہمارے حوالے کرے, یہ چند دنوں میں دیکھ لیں. تسلی بخش جواب دیں گے. مودی کے لیے ہمارا ظرف دیکھ لیں, ہم اس کو بھی چائے آفر کر رہے ہیں.
اور چائے بھی بڑی مسالوں والی انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ بڑا پلاتے ہیں چائے وے سب کو. میں سمجھتا ہوں کہ اب سیریس انہیں ہو جانا چاہیے. مودی کی بھی عمر اب جو ہے وہ جنگی نہیں, یہ تو جنگوں میں معاملات حل کرنے والی عمر ہوتی ہے. اس پہ میں انہی کی جماعت کی اٹل بہاری واجپئی صاحب کو میں انہیں یہاں پہ یاد کروں گا کہ جب وہ بھارتی وزیر اعظم تھے تو وہ جانتے تھے بڑا کچھ کیا, لیکن پاکستان نے جب یہاں پہ ایٹمی دھماکے کیے, پاکستان کی طاقت کو انہوں نے تسلیم کیا, یہاں پہ آئے مینار پاکستان گئے, تسلیم کیا کہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے, تسلیم کیا کہ ہمیں پاکستان کی خود مختاری کو اور پاکستان کی آزادی کو ماننا پڑے گا. تو مودی کو کم از کم اپنی پارٹی کے لیڈرز کو دیکھ لیں. تو یہ چیزیں اب سوچنی چاہیے, نہیں گزارا ہو سکتا.